السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خیر خواہ عامل شیرانی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس چینل۔ یوٹیوب کی دنیا میں وظائف اور تعویذات کی بھرمار ہے، لیکن ادھورے علم نے اور غیر عاملین نے جو ہے علم ارواح اور حاضرات ہمزاد کو صرف ایک تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں صرف قصے کہانیوں ہی کا حصہ ہیں۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا محرم الحرام کے جلالی دنوں میں ہمزاد کی حاضری ممکن ہے؟ کیا اس کا عمل کام کرتا ہے؟ ناظرین، آج مصلی پر بیٹھ کر میں اس موضوع سے وہ پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جو صدیوں سے مخفی ہے۔ محرم الحرام کا پہلا عشرہ وہ وقت ہے جب کائنات کی لہریں بدلتی ہیں۔ آئینے کے سامنے بیٹھنے سے پہلے اگر آپ وہ ایک شرط نہ جان پائیں تو حضرات تو دور کی بات ہے، آپ اپنی ذہنی توازن تک کو کھو سکتے ہیں۔ رجت کا ایسا جھٹکا لگ سکتا ہے کہ جسے کوئی بھی عامل، کوئی بھی جادوگر سنبھال نہیں پائے۔ اگر آپ کے اندر سچا علمی جگر ہے اور آپ اس پوشیدہ وجود کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس نشست کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ غور سے سنیے گا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ ہمزاد کوئی بیرونی جن یا بھوت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے ساتھ پیدا ہونے والا آپ کا روحانی عکس ہے یا آپ کا متبادل وجود ہے۔ علم جعفر اور مخفی علوم کے ماہرین جانتے ہیں کہ عام دنوں میں انسانی جسم کی مادی کثافت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمزاد کا لطیف وجود اس کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ لیکن محرم الحرام کا عشرہ کیوں خاص ہے؟ اس مہینے میں دنیا بھر میں روحانیت، عزاداری اور نوری لہروں کا جلال عروج پر ہوتا ہے، تو زمین کی مقناطیسی اور غیبی فریکوینسی تبدیل ہوتی ہے۔ اس وقت مادی حجابات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب آپ آئینے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ شیشہ جس کے پیچھے پارے کی تہ ہوتی ہے ایک پورٹل بن جاتا ہے جو آپ کے اور آپ کے ہمزاد کے درمیان موجود مادی فاصلوں کو سیکنڈوں میں مٹا سکتا ہے۔ یعنی محرم الحرام میں ہمزاد کو بیدار کرنا عام دنوں سے دگنا آسان ہے، لیکن جو کام آسان ہوتا ہے اس میں خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس ایک شرط کی طرف جس کے بغیر آئینے کے سامنے بیٹھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے خوف کے مرکز کو منجمد کرنا اور ہمزاد کے جلال کو برداشت کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئینے میں ان کا اپنا چہرہ نظر آئے گا اور وہ بات چیت شروع کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے جب عمل کے دوران آپ کا ہمزاد بیدار ہوتا ہے تو آئینے کے اندر آپ کا چہرہ مسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنا چہرہ بدصورت، بوڑھا یا ایک جلالی وجود کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ بسا اوقات اپنا پورا چہرہ جلا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اس لمحے آپ کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی خوف آیا یا آپ کی پلک جھپکی تو ہمزاد آئینے سے نکل کر آپ کے اعصاب پر سوار ہو جائے گا، جسے علم عزائم میں رجت ہمزاد کہتے ہیں۔ چلیں اب وہ احباب جو پکے جگر والے ہیں عمل کا طریقہ نوٹ کریں۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی کسی بھی رات ٹھیک 1:40 پر بالکل اندھیرے کمرے میں بیٹھیں۔ سامنے ایک بڑا آئینہ رکھیں اور اس کے دونوں طرف 2 موم بتیاں جلائیں تاکہ روشنی صرف آپ کے چہرے پر پڑے۔ اپنی نظروں کو آئینے میں موجود اپنی ہی آنکھوں کی پتلیوں پر جما دیں۔
اب سورہ قاف کی آیت نمبر 22 کا یہ حصہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ کو مسلسل بغیر پلک جھپکائے پڑھنا ہے، پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو کہ آپ اپنے اندر کے وجود کو باہر کھینچ رہے ہیں۔ جب آئینے کا عکس دھندلا ہونے لگے اور کمرے کی ہوا بھاری ہو جائے تو سمجھ لیں کہ شرط کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دل مضبوط رکھیں اور وہ عکس آپ سے کلام کرنا شروع کرے گا۔ ناظرین، یہ علم کتابوں سے پڑھ کر نہیں سنا رہا، اس میں دیکھیں جو عبارت عمل ہوتی ہے نا، یہ مختلف لوگوں کے لیے بعض اوقات مختلف بھی ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہ ایک عمومی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو کروایا گیا تھا، جو ہم نے اپنے نوجوانی کے ٹائم پہ کیا تھا، وہ کسی اور طریقہ کار بالکل یہی تھا، لیکن پڑھنے والی اس آیت کی جگہ کوئی اور عبارت تھی۔ تو بہرحال وہ مختلف ہوتی ہیں، لیکن طریقہ کار جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور ہر شخص کے لیے جو ہے وہ دنوں کی تعداد بھی بعض اوقات مختلف ہو جاتی ہے، اور اسی طرح چونکہ ہر شخص کی ذہنیت، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، تو معاملات جو ہے نا وہ تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک بالکل عمومی عمل تو دیکھیں بالکل خالص ہے یہ، لیکن جو آیت ہے نا یہ ایک ایسی ہے جس سے ہر شخص جو ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہماری جو ہے نا کافی ریاضتوں کا نچوڑ ہے، کافی زکوٰۃوں کا نچوڑ ہے۔ تو میں سب کو یہی تاکید کروں گا کہ جب تک آپ کے سر پہ کسی کامل استاد کی نگرانی اور آپ کے پاس ایک مضبوط قوی نورانی حصار نہ ہو، اس اکھاڑے میں قدم نہ رکھیں۔ جو لوگ سنجیدگی کے ساتھ اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو یقیناً اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ کے لیے استاد یا کوئی سرپرست ہونا کتنا ضروری ہے۔ نظام شیرانی کے تحت اگر کوئی شخص اس روحانیت کی راہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، قدم رکھنا چاہتا ہے، تو بلا جھجک وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک پیغام دوں گا کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں معاملات چل رہے ہیں یا کوئی رجت کا شکار ہے یا کسی اور قسم کے روحانی مسائل ہیں تو بھی آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے عامل شیرانی شاہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضری ہوگی۔ اصل میں وقت کم مل رہا ہے تو کافی 3-4 اب آپ نے شکایت بھی کی کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی، بس مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ رابطے میں رہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔